فرماتے ہیں یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتلائی ہیں یہ ساری اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں اور میں اور آپ اب تک پڑھ چکے ہیں. یہی اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, وہی ہے جس نے اتارا ہے الیکم تمہاری طرف الکتابہ, کس کو؟ کتاب کو, مفصل کیا اتارا ہے؟ تفصیل کے ساتھ اتارا ہے. سارے احکام تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. والذین آتیناہم الکتاب, اور اگلی بات بھی سن لو, اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے نا, کون مراد ہے اس سے؟ تورات, انجیل, زبور, یہودی, عیسائی, ان کو یعلمون, وہ جانتے ہیں, انہو کہ بے شک یہ قرآن منزل من ربک, کہ تیرے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے, بالحق, کیسے؟ ٹھیک سچا نازل ہے, اس میں کوئی گڑبڑ. فلا تکونن من الممترین, اے مخاطب تو شک کرنے والوں میں سے, خبردار, شک گمراہی کا پہلا درجہ ہے. شک گمراہی کا پہلا درجہ ہے. ذرا 24واں سپارہ کھولیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. صفحہ نمبر 1126. 24واں سپارہ ہے سورۃ المؤمن, آیت نمبر 34. کھول گئی؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ, یقیناً تمہارے پاس آئے یوسف علیہ السلام, من قبل, ان سے پہلے, موسیٰ علیہ السلام سے پہلے, بالبینات, کیسے؟ واضح دلائل لے کر. فما زلتم فی شک, تم مسلسل شک میں رہے, مما جاءکم بہ, ان احکام کے بارے میں, ان نشانیوں کے بارے میں جو وہ تمہارے پاس لے کر آئے, تم مسلسل ان میں شک کرتے رہے. حتی اذا ہلک, یہ پہلا درجہ ہے. دیکھیں جب اللہ کے احکام کے متعلق دل میں کیا پیدا ہوا؟ شک پیدا ہوا. اب آگے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ حتی اذا ہلک, یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے, قلتم, تم نے کہا, لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا, اب ہرگز اللہ اس کے بعد کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا. کذالک, اسی طرح, یضل اللہ, اللہ گمراہ کر دیتا ہے, من, اس آدمی کو, ہوا مسرف, جو حد سے گزرنے والا ہے, مرتاب, کیا کرنے والا ہے؟ آگے قرآن کہہ رہا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس آدمی کو جو کیا کرتا ہے؟ شک کرنے والا ہے. اللہ کے احکام کے بارے میں جب دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ گمراہ. دوسرا درجہ ہے, بند نہیں کرنا ابھی تک, یہ دوسرا درجہ ہے. پہلا درجہ کیا ہے؟ شک. شک کس کی طرف سے آتا ہے؟ شک کرنے والا کون ہے؟ انسان. تو اللہ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ گمراہ. اللہ راستے سے اس کو ہٹا دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ گمراہی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ الذین یجادلون فی آیات اللہ, وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں, اللہ کی وحدانیت کے بارے میں, اللہ کی نشانیوں کے بارے میں, بغیر سلطان, بغیر کسی دلیل کے, عطاہم, جو اللہ نے ان کو دی ہو,
اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی احکام کے بارے میں حق والوں سے، نبیوں سے، دعوت دینے والوں سے کیا کرتے ہیں؟ جھگڑتے ہیں، اور جھگڑا بھی ایسے کرتے ہیں کہ بغیر کسی دلیل کے، ان کے پاس اللہ کی طرف سے اس بات کے متعلق کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں بڑی سخت ناپسندیدگی ہے، مقتن بڑی سزا ہے اللہ کے ہاں، وعند الذین آمنوا اور ایمان والوں کے ہاں۔ اب اگلا درجہ، کذالک اسی طرح، یطبع اللہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں، علی کل قلب ہر اس دل کے اوپر، متکبر جو کیا کرتا ہے؟ تکبر کرتا ہے، جبار سرکشی کرتا ہے، سرکش ہے، اللہ پھر کیا لگا دیتے ہیں؟ تو کتنے درجے ہو گئے؟ کتنے درجے؟ 4 درجے۔ پہلا درجہ شک، اللہ کے احکام کے متعلق جب بندہ شک کرتا ہے تو اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ گمراہ کر دیتے ہیں۔ گمراہی کے بعد پھر وہ بندہ اللہ کی آیات میں جھگڑا شروع کر دیتا ہے، جھگڑنے لگ جاتا ہے، ایمان والوں سے، حق بیان کرنے والوں سے، انبیاء سے، رسولوں سے، انبیاء کے ورثاء سے، تبلیغ کرنے والوں سے کیا کرنا شروع کر دیتا ہے؟ جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ جب جھگڑا کرتا ہے تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اب اس کو کہیں سے بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو 4 درجے ہو گئے۔ کتنے درجے ہو گئے بھائی؟ 4۔ پہلا درجہ شک، دوسرا درجہ گمراہی، تیسرا درجہ جدال جھگڑا، چوتھا درجہ مہر جباریت، اللہ کی طرف سے، جبار کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کیا لگ جاتی ہے؟ ختم اللہ، قرآن نے کئی جگہ پر ذکر کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اس میں 2 کام بندے کے ہیں، 2 کام کس کی طرف سے ہیں؟ پہلا کام کس کا ہے؟ بندے کا۔ ہاں، شک بندہ کرنے والے ہیں۔ جیسے شک آئے گا نا تو شیطان اس کو کیا لے جائے گا؟ حق بات سے ہٹا لے گا، اللہ پھر اس کو کیا کر دیں گے؟ گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ پھر تیسرا کام کس کا ہے؟ انسان، وہ اللہ کے دین کے بارے میں، آیات کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، احادیث کے بارے میں کیا کرے گا؟ جھگڑا شروع کر دے گا۔ اور نہیں مولوی دی گل، مولوی نے ایسے، مولوی سخت ہیں، مولوی سخت ہیں، مولوی بڑے سخت ہیں، مولوی بڑے سخت ہیں، لوگوں کو دور، تو اللہ کیا کریں گے؟ مہر لگا دیں گے۔ اور اللہ معاف فرمائے، جب اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ تو کیا اللہ فرماتے ہیں؟ والذین انہو فلا تکونن من الممترین، میرے پیغمبر آپ بھی اور اے سننے والوں تم بھی اللہ کے ان احکام کے بارے میں، اللہ کی ان کتابوں کے بارے میں جو اللہ نے مفصل واضح کر کے تفسیر کے ساتھ بھیجی ہیں، ان میں شک نہ کرو۔ وتمت کلمۃ ربک، وتمت اور پوری ہے، کلمۃ ربک تیرے رب کی بات، صدقاً سچی، تیرے رب کی بات پوری کی پوری کیا ہے؟ سچی بھی ہے، وعدلا اور انصاف پر بھی مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے۔ اچھا بھائی بتاؤ، ہمارے پنجابی کی زبان میں مشہور ہے، جس دا کھاؤ اسے دے گیت گاؤ، ہے نا؟ خرچہ آپ نے اپنے بیٹے کو سہارے، اس کے پیدائش سے لے کر جوانی تک اس کی ساری ضروریات باپ پوری کرے، اور پھر وہ کہ جی نہیں، اے جڑا میرا چاچا ہے نا، اے میرا ماما، اس نے میرے نال بڑی محنت کی تھی۔ بتاؤ باپ کو یہ بات برداشت ہوگی؟ یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے؟ پیدا کرنے والا اللہ، آنکھ بنانے والا اللہ، زبان بنانے والا اللہ، کان بنانے والا اللہ، زبان بنا کر زبان میں بولنے کی طاقت دینے والا اللہ،
آنکھیں بنا کر آنکھوں میں دیکھنے کی قوت پیدا کرنے والا اللہ، کان پیدا کر کے کانوں میں سننے کی طاقت پیدا کرنے والا اللہ،